الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات
بڑائی کبریائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء، امام الزاہدین امام المزاہدین خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات محترمات ماؤں بہنوں، آج کا یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کا موضوع تھا کہ ہم میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں، رمضان المبارک نے ہمیں کیا دیا، کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے پایا۔ آج 30واں روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں آ کر کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک سے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، یا کہ ہمارے دلوں کی سختیاں ٹوٹ چکی ہے، یا کہ اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں تھا، ہم کر چکے ہیں، نماز میں سستی تھی اس پہ اب غلبہ پا چکے ہیں، نمازی بن چکے ہیں، روزے رکھنے کے بعد کوئی نفلی روزہ رکھنے کی بھی ہمیں چاہت اور شوق ہے یا نہیں۔ قرآن پورا رمضان ہم نے تراویح میں سنا، انفرادی طور پہ پڑھتے رہے، مسجد میں کسی نے کئی بار قرآن مکمل کیا ہوگا، کسی نے ایک بار بھی کیا، دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کو دل چاہتا ہے یا نہیں؟ ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ عصر کا ٹائم لگا لے، ہے تو یہ ایمانی قوت کا نام، لیکن جسم نڈال ہو چکا ہوتا۔ اور اگر کوئی بنا کچھ کھائے پیے ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لے، اس سے افطاری کے وقت اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس تمہیں کھانے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں، تو اس پر کیا گزرے گی؟ اگر وہ یہ کہے پانی کے 2 گھونٹ مجھے پلا دو، گھر والے ہی کہہ دے کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، کہیں وہ راستے میں ہے، سفر پر ہے اور حلق خشک ہو چکا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ بیچارگی کی حالت میں کہتا ہے یار میرا روزہ افطار کروا دو، مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے، جواب میں یہ آئے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں، کیا گزرے گی؟ روزے نے سب سے بڑا سبق ہی ہمیں احساس اور ہمدردی کا دیا۔ کیا احساس دلوں میں پیدا ہوا ہے؟ کیا ہمدردی کے جذبات امڑ آئے ہیں کہ جو حالت ہماری ہوتی تھی روزوں کے مہینوں کے علاوہ، رمضان کے علاوہ بھی کئی لوگ روزے کی حالت میں ہی رہتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے ہیں، یار ہم نے تو 30 روزے رکھ کر دیکھا ہے، بھوک کس کا نام ہے؟ پیاس نام کس کا ہے؟ عبادات میں اللہ کسی اور عبادت کا بھی کہہ سکتا تھا، بھوکا پیاسا اس نے ہمیں کیوں رکھا ہے؟ کروڑ پتی ارب پتی آدمی جس کے پاس پتہ ہی نہیں پیسہ کتنا ہے، وہ ایمان والا ہے تو وہ بھی تو بھوکا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ روزے اتارے اس لیے تمہارے دل میں میرا ڈر پیدا ہو، تم ان راستوں پر چلو جو راستہ میں نے دیا۔ اور مجھے میرے ایک بھائی بتا رہے تھے، ہمارے شیخ بہت عالم آدمی، ان کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں، شیخ ندیم صاحب، کہ ذرا پریشان سے ہوئے اعتکاف کے بعد کہ یار اب وہ رونق نظر نہیں آ رہی،
یا شاید اس لیے اداس ہو گئے کہ اب بنے گا کیا اس کے بعد؟ کیا صفیں اتنی ہوگی نمازوں کی؟ کیا فجر کے وقت پہلے روزے پر جو فجر کے وقت کسی بھی مسجد میں نمازیوں کی جو حالت ہوتی ہے اب تو وہ نظر نہیں آتی۔ اور میرے بھائیوں، یہ روزے تو ہیں 1 ماہ کے لیے، نماز آپ کو جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، گردن کٹواتے ہوئے بھی آپ کو عذر تو نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ بیمار ہیں تو حالتیں بیان کی گئی، اشارہ تک بھی تم سے ہو سکتا ہے تب بھی پڑھ لو۔ کیا ایسی صورت میں ہیں ہم؟ نعوذ باللہ۔ اچھے صحیح ہے، اور پھر کہیں بس یار اب جا نہیں پا رہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر اور مومن کے درمیان فرق وہ اس نماز سے ہے۔ رمضان کی حالت میں بھی وہ کتنے ہی روزہ دار ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا انہیں، جائیں گے شوق سے اللہ کے دربار میں، یا اللہ بھوکے پیاسے رہ کر آئے، اور اللہ منہ موڑ لے گا کہ تمہیں بھوک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا، ایک ذرہ برابر بھی اجر نہیں ہے، کیونکہ تم بھوکے پیاسے رہے ہو، ضرور رہے ہو، لیکن عمل نہیں کیا ہے سنت کے مطابق، ڈرے نہیں مجھ سے، اور جن چیزوں کا حکم تھا انہیں اپنایا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک بار عرض کیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نگاہ چلی گئی، نظر چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، نظر کچھ نہیں آتا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور کسی نے کہا حضرت آپ کا یہ اندھا پن اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کا علاج کرتا ہوں، مانا ہوا طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، آپ کی نگاہ پھر لوٹ آئے گی۔ حضرت آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، آپ گر پڑتے ہیں راہ چلتے ہوئے، دیوار کے ساتھ سر لگتا ہے، آپ کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، کیسے زندگی گزار رہے آپ؟ کہا ٹھیک ہے، علاج اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، کر دو۔ کہنے لگا جی بس ایک درخواست ہے، ایک گزارش ہے، وہ مان لیجئے، میں علاج کر دیتا ہوں، چند دن سجدہ نہ کیجئے گا، کچھ دن نماز چھوڑ دیجئے گا، یا کہاں کسی اور حالت میں پڑھ لے۔ تڑپ اٹھے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تو گواہ ہو جا، ساری زندگی اندھا بن کر رہنا مجھے گوارا ہے، سجدہ نہ کرنا مجھے گوارا نہیں ہے، یا اللہ ایسی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جو تیرے دربار میں سجدے سے روک دے۔ انکار کر دیا، ایسا علاج کی ضرورت نہیں ہے یار۔ اس حالت میں، اس کیفیت میں چلتے ہیں، دیوار سے سر لگتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے، کبھی چہرہ لگتا ہے، چہرے سے لہو بہتا ہے، کبھی ناک پہ گرتی ہے کوئی چیز، ناک سے خون بہہ پڑتا ہے، کبھی ٹھوکر لگتی ہے پیشانی پہ، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی پاؤں پہ، اور عذر بھی صحیح تھا۔ کہا اللہ ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں، تیرے دربار میں سجدے کی جو لذت ہے وہ نگاہ میں کہاں ہے؟ یار یہاں کوئی اندھا نہیں ہے، کسی ایسی کیفیت میں نہیں، تندرست ہو کر روزہ رکھ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، تبدیلی کیا آئی؟ اللہ کے گھر کو ہم نے رمضان کے ساتھ الوداع کر رہے ہیں، اب ہر سپیکر میں الوداع الوداع، ماہ رمضان الوداع، اور ساتھ ہی مساجد کو بھی الوداع، قرآن کو بھی ہم نے کسی اپنی الماری میں چھپا کے رکھ دیا، الوداع، زندگی ہوئی تو اگلے رمضان میں تمہیں نکالیں گے۔ کیا چینجنگ آئی ہے؟ کیا روزے نے دیا؟ کنفرم کر لیں یقیناً کہ ہمارا ایک بھی روزہ پھر رب نے قبول نہیں کیا ہے، اور نماز کو قبول کرتا تو نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نہیں رکے اس کا مطلب ہے نماز ایک بھی قبول نہیں ہے۔ اگر نماز میں جان ہوتی تو نماز ہمیں روک لیتی، ہاتھ پکڑ لیتی، سامنے آ جاتی، کھڑی ہو جاتی، دل میں خوف پیدا ہوتا، نہیں، نماز پڑھی ہے، اللہ کے آگے جھک کے آیا ہوں، وعدہ کر کے آیا ہوں اس سے، عبادت اس سے، مدد اس سے، شرک نہیں کروں گا، کوئی بھی ایسا بدعتیوں والا کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا،
اس کا نماز نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. کسی یتیم کو دیکھ کر، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، کسی اپنے کو. چچا کا بیٹا ہے، مجھے ایک بھائی بتا رہا تھا، چچا کا بیٹا ہے، چچا فوت ہو چکا ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، تایا ہے، نہیں ملنے آیا بیٹوں سے. اور اس یتیم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ، معصوم سا بچہ تھا وہ، کہنے لگا اللہ میرے باپ کو بھیج دینا دنیا میں. یا اللہ یہ جو سامنے سے گزر کر گیا ہے یہ خون کا رشتہ تھا. یا اللہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑی ہے، عیدگاہ لے کر جا رہا ہے، کھلونے بھی ہیں پاس، سوٹٹ بوٹٹ بھی ہے، اچھا جوتا خریدا ہے، اچھا کپڑا پہنا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے بابا آ جاؤ نا ایک بار، ہمیں کپڑے لے دو، ہمیں جوتا لے دو. کچھ بھی پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھو تمہارے خون کے رشتے کیسے گزر رہے ہیں. یقین کرے اللہ رب العزت کی قسم ہے روزہ ایک بھی قبول نہیں ہوا. اس بھوک نے ہمیں بھوک کا احساس ہی نہیں دلایا، اس پیاس نے ہمیں پیاس نام کا بتایا ہی نہیں وہ کیا ہے. اللہ تو اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ خالی پیٹ میں بھوک سے بل پڑ رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں بھوک سے، اٹھا نہیں جا رہا. اللہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو کہ اگر یہ یتیم ہے اور دیوار گرنے والی ہے چلو اس کی دیوار بناؤ. کتنا مشکل کام ہے یہ، راجگیری جسے کہتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا جاؤ خضر کے پاس کچھ سیکھو، کچھ علم اور لو. کیوں کہا کہ کائنات میں نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کے زمین پہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. یہاں سے نقطہ لے لیجئے، اگر کبھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری تو زندگی گزر گئی، ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں ہے، اب یہ ہم کیسے کریں، اب کیا دین نیا آ گیا. میرے بھائی مجھے کسی حدیث کا پتہ چلتا ہے، مجھے ماننا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی. اللہ تیرا شکر ہے زندگی میں نے سن لیا ہے، اب میں عمل کروں گا. ہم سب سے بڑے محدث بن کر کھڑے نہ ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا. بھائی اس کا مطلب ہے اس سے پہلے حدیث کا پتہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا ان باتوں کا. اللہ نے کہا چلیں جائیں، فلاں میرا آدمی ہوگا ملے گا آپ کو دریا کے کنارے، اس کے ساتھ رہو کچھ دن، آپ کو پتہ چلے آپ سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی علم رکھتا. کیوں کہا کہ میرے پاس ہی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں. اور پھر کتنا سفر کیا، کتنا چلیں. خیر انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں، لیکن آپ نے پھر کوئی سوال مجھ سے نہیں کرنا ہے. وعدہ ہو گیا. 2 سوال کر لیے. تیسرا سوال یہ تھا کہ چلتے چلتے اب یہ نقشہ قرآن دیتا ہے. قرآن موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں، 1 دن سے 2 دن سے کتنے دن سے کچھ پتہ نہیں، بھوک شدید لگی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے بھوک لگی ہوئی، دونوں مسافر ہیں. اور ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں میں پہنچ کر کہتے ہیں یار ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو. نبی ایسے کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب ہے بھوک وہ لگی جسے بھوک کہتے ہیں، شدید تھی، پیٹ میں کچھ نہیں، سفر کر کر کے تھکے ہارے پہنچے. اور بستی والوں کو کہا تو ایسے ہی تو نہیں کہا نا، نبی میں تو طاقت کتنی ہوتی ہے، نبی میں برداشت کتنی ہوتی ہے، ہمت کتنی ہوتی ہے، نبی میں وجود میں کتنی قوت ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ یار ہم بھوکے ہیں اور ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، درہم دینار ہماری جیب میں نہیں ہے، اور آپ ایسا کریں ہمیں کھانا کھلا دو، ہم بھوکے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلا، ایک بستی پہنچے مجبور ہو کے کہہ دیا کھانا چاہیے یار، ایک وقت کا کھانا کھلا دو، ضرورت پڑ جائے تو نبی کو بھی پڑ جائے. ہر آدمی کو جھوٹا نہ کہیں، ہر کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں یہ ان کا پیشہ ہے، ہر کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہے. اگر ضرورت پڑ جائے نبی کو پڑ جائے. اور انہوں نے کیا کیا، فَأَبَوْا، انکار کر دیا، پیسے نہیں ہیں تو کھانا نہیں ہے، بھوکے بیٹھے رہو. کیا حالت ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس حالت میں کہا
فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا کہ وہ مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی نہ کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ بھی یہ آیت بتاتی ہے، اہل قرآن کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول کے غلاموں کا کام یہ نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ اب اجنبی ہے، ہمارے پاس بھی اجنبی کوئی آتا ہوگا، کیوں انکار، کس بیس پہ کرتے؟ ایک تصور میں کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی چلے ہوئے ہیں، لیکن یہاں بھی اجنبی ہے، انکار کیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، ایک دیوار کو ذرا ٹیڑھی دیکھا، اور دیوار کی حالت یہ تھی یُرِیدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنی ہے لیکن اجرت اللہ سے لینی ہے۔ مزدوری کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، سوال پھر کر بیٹھے، آپ کتنے دنوں سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، کپڑوں کی حالت کیا ہو گئی، جسم کی حالت کیا ہو گئی، مٹی پڑی ہوئی چہرے پر، بھوکے ہیں، اور یار یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ہمیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ تو کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو مزدوری تو مانگ سکتے ہیں نا۔ اور یہ کیوں کہا تھا کہ اس مزدوری کے بدلے ہی چند نوالے مل جائیں، اس مزدوری کے بدلے ہی چند لقمے مل جائیں، ہماری جسمانی طاقت بحال ہو جائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں ان بستی والوں سے مزدوری تو مانگ سکتے ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں، جائز تقاضا کر سکتے کہ ہم نے دیوار درست کی ہے، آپ ہمیں مزدوری دیں۔ کہا نہیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہاری اور میری جدائی کا راستہ تو آ گیا ہے، لیکن اب میں تمہیں بتا دوں، اللہ کے نبی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اب میں تمہیں بتا دوں کہ اس قدر سفر کی تھکاوٹ میں اور بھوک کی شدت کے باوجود جو میں نے دیوار کو صحیح کیا ہے وہ راز کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اے موسیٰ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ موسیٰ تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، وہ بھی جانتا ہے ہم تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، بھوک کی شدت سے چلا نہیں جا رہا۔ موسیٰ اصل بات یہ ہے، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، وہ ان کا اپنا عمل ہے، یہ دیوار دو یتیموں کی ہے، یہ دیوار دو یتیموں کی ہے، اور وہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی وہ بچے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، موسیٰ تیرے رب کا ارادہ یہ تھا، تیرے رب کا حکم تھا، میری مرضی نہیں تھی کہ اٹھو میرے نبی کو ساتھ لو، یتیموں کی دیوار ہے اسے درست کر دو، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور ان یتیموں کے ماں باپ بڑے نیک تھے، نیک لوگ تھے، اور موسیٰ اللہ کی مرضی سے ہم نے یہ کام کیا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ میں اب ان سے اجرت مانگوں، بستی والوں سے مانگوں یا یتیموں سے؟ کہ حکم ساتویں آسمان سے آیا، اللہ کے عرش سے، اس حالت میں بھی مزدوری کرو لیکن ان سے سوال نہ کرنا۔ یہ یتیموں کی کیفیت ہے قرآن میں جو بتائی گئی کہ نبیوں کو مزدور بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہا مزدوری نہیں لینی، سوال کرو گے تمہارا میرا راستہ جدا ہے۔ کیا ہمیں نظر آتے ہیں مسکین یتیم اپنے خاندان میں کوئی شخص دل میں ہی سوچے، میں اگر کہوں کوئی ہاتھ کھڑا کرے، میرا اپنا ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا کہ اس معاملے میں ہم واقعی دور ہیں کہ یتیموں کو کتنی بار کپڑے دیے ہم نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں، یہ دور کا رشتہ دار ہے، یہ قریب کا رشتہ دار ہے، سب کو ملا لے، اللہ کی رضا کے لیے سوٹ دیا عید سے پہلے، اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم بچے کی انگلی پکڑی، آؤ تمہیں جوتا دے کر دوں، اللہ کی رضا کے لیے گھر کا جائزہ لیا ہے کہ آؤ یار تمہیں راشن لے دوں، اور تمہارے گھر بھی تو کوئی آ جائے گا، کوئی عید کے دل اس خوف میں، اس سے بڑا خوف کیا ہوگا کہ عید کے دل کوئی مجبور گھر اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہو، یا اللہ آج مجھے میرے گھر کوئی میرا اپنا بھی عید مبارک کہنے نہ آئے۔ کیوں؟ کھلانے کے لیے کچھ نہیں، پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ ننگا ہو جائے گا،
پیٹ ننگا ہو جائے گا، جو بھرم ہے وہ اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، پکڑے تو وہ بھی جائیں گے جو ان معاملات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پکڑے تو وہ بھی جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھوک اتنی لگی کہنے لگے رب کی قسم ہے میں مسجد نبوی کا دروازہ پکڑ کے کھڑا ہوا تھا کہ ٹانگیں لرز رہی تھی، وجود میں جان نہیں تھی، اور اس امید پر شاید کوئی مجھے یہ کہے ابو ہریرہ آؤ دعوت ہے کھانا کھا لو۔ میں لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ گزرتے رہے، میری کیفیت کو کوئی نہ سمجھا، اور بالآخر ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ حدیث پڑھیے پوری کیا ہے، ٹانگوں نے جواب دے دیا، میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی ہمت نہ رہی، میں مٹی پہ لیٹا ہوا ہوں، زمین پہ گرا پڑا ہوں بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارا قصور کیا ہے، شرک نہیں کیا تیرے ساتھ۔ رب کہے گا شرک نہیں کیا، لیکن بہت بڑا ایک اور گناہ کر کے آئے۔ کون سا گناہ کر کے آئے؟ تم وہ لوگوں جو مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے، تم وہ لوگوں جو یتیموں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمائے گا نہیں بات کرنی تم سے، اور خود کھا کر پیٹ بھر کے سونے والے، تو یہ کسی یتیم کی سسکی تمہیں سنائی نہیں دی؟ کسی مسکین کی آنکھوں میں تیرتا ہوا آنسو نظر نہیں آیا کہ ایک آنسو زمین پہ گرے؟ اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر اور لاپرواہی سے چلتا ہوا دیکھ کر کسی یتیم کا وہی آنسو زمین پہ گرا، تیرے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تمہیں روزے نے کیا دیا؟ تمہیں رمضان کے مہینے میں کیا دیا؟ تمہیں اس بھوک اور پیاس نے کیا سکھایا؟ جب خود بے حال ہو جاتے ہو اور فوری طور پہ پانی پینے کی کوشش کرتے ہو تو ان کا خیال کیوں نہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا، سیدنا ابو بکر آئے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے لیٹے لیٹے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اے اللہ کے نبی کے رفیق، اے اللہ کے نبی کے دوست، یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابو بکر مسکرا پڑے۔ ابو ہریرہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہو، شاید تھک گیا ہو، ہاں مسئلہ کیا ہے؟ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ابو بکر یار یہ تو بتاؤ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ ترجمہ تو یہ تھا۔ ابو بکر نے بتایا، چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آنکھوں سے جان نکل رہی تھی۔ عمر آئے اور دل کو ڈھارس بنی کہ انہیں اللہ کے رسول لسان اللہ کہتے تھے۔ عمر تو اللہ کی زبان ہے، اللہ کی زبان سے باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے اللہ قرآن بناتا ہے۔ عمر اس آیت کا ترجمہ تو بتاؤ۔ معمول کی بات تھی، ہم میں کون امام اور خطیب کے پاس کون پوچھنے آتا؟ دنیا کی کسی مسجد کے نمازیوں کا حساب لگائے۔ وہ ترجمہ بتایا، چلے گئے۔ کیوں؟ روٹین کی بات تھی پوچھنا، روٹین کی بات تھی آیات کا ترجمہ لینا، روٹین کی بات تھی مسائل سے آگہی لینا۔ ہمارے پاس کوئی سوال کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یار بس یہی ایک مومن ہے، ایک یہی بندہ ہے جسے آخرت کا فکر ہے، ایک یہی بندہ ہے جسے قبر کا ڈر ہے، ایک یہی بندہ ہے جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، ایک یہی بندہ ہے اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے، باقی سب کو کیا ہے؟ کیا سب فقیہ ہیں، سب عالم ہیں، سب مفتی ہیں، سب محدث ہیں، سب قرآن کے مفسر ہو گئے؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے بتایا، چلے گئے۔ اور اب میں نے یہ سوچ لیا تھا ابو ہریرہ تیرا آخری وقت آ چکا ہے، نہ بولنے کی ہمت ہے، نہ سننے کی طاقت رہی، نہ آنکھیں پوری طرح کھولنے کی طاقت کہ کسی کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی۔ اور طاقت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ قدم اللہ کے رسول کے تھے۔ میں نے آنکھوں کو بڑی ہمت سے کھولا، دیکھا اللہ کے نبی تشریف لا رہے، اور نبی کو دیکھ کر جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ کہا میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرے وجود میں طاقت آ گئی۔ میں نے مسجد نبوی کے دروازے کا سہارا لے کر میں پھر کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا ابو ہریرہ یہ کس حال میں بیٹھے ہوئے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آیت ہے،
اس کا ترجمہ پوچھنا ہے، اور دل میں یقین قرار پکڑ گیا، یہاں آیت کا ترجمہ وہ ملے گا جو میں چاہتا ہوں۔ کہا کون سی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور لوگوں ترجمہ غور کرو کہ مسکین کو، یتیم کو کوئی چیز دینے والا، کھانا کھلانے والا، اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے میری محبت میں یہ کام کرنے والے، وہ مجھ سے محبت کرتے، میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے جب میں نے آیت پڑھی اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جس ترجمے کی تمہیں ضرورت ہے اس ترجمے کی سید الانبیاء کو ضرورت ہے۔ جس حال میں تم ہو اس حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ ابو ہریرہ میں سمجھ گیا، آؤ اللہ انتظام کرے گا، تم اور میں ایک حالت میں ہے، تمہیں بھی بھوک نے ستایا ہے ابو ہریرہ، تیرا نبی بھی اسی حالت میں گزر رہا ہے، سید الانبیاء بھی گزر رہے۔ اور تھوڑی دیر ہوئی دودھ کا پیالہ آیا۔ خیر اس مسئلے کو لمبا نہیں لے جانا چاہتا، باتیں اور بھی ہیں کہ سید الانبیاء ابو ہریرہ سے زیادہ پریشان ہے، بھوک کی حالت میں۔ ایک دودھ کا پیالہ آیا اور آپ نے کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ سے شروع کرو یار، وہ کب کے پڑے ہوئے، کب کے بیٹھے ہوئے۔ اگر نبی کی یہ حالت ہے ابو ہریرہ تیری یہ حالت ہے، ان کی حالت کیا ہوگی جو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دینا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سکھلایا ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں تم سے اٹھا نہیں جا رہا، لیکن اب تصور کرو جسے تجھ سے زیادہ بھوک لگی ہے اس کی حالت کیا ہوگی۔ جاؤ ان سے شروع کرو، جاؤ اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ دو، جاؤ کہ جو نبی احد کی طرف انگلی کر دیتا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اس نبی کو بھی چھوڑ دو، پہلے اصحاب صفہ کو دودھ پلاؤ اور بار بار پلاؤ اور وہ پیٹ بھر کر پی لے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، احساس اور ہمدردی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں حالت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام بار بار پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے ہیں اور وہ گیلی انگلیاں چہرے پر ملتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ رو پڑی اور کہنے لگی واہ کربا، ہائے میرے ابو کو اتنی تکلیف، ہائے میرے ابو اتنے پریشان، سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے امام علیہ السلام، جو نبیوں کے بھی امام، جو اللہ کے محبوب ہیں، کہ جن کے بارے میں کسی نبی کے پاس ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا جان دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جاتی ہوں کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ فرمایا میری بیٹی دستک دینے والا اسرائیل ہے، اور آج تک یہ دستک دے کر نہیں آیا، آج تک یہ کہہ کر نہیں داخل ہوتا، اجازت لے کر نہیں آتا، اللہ نے اجازت سے اس کو بری کیا ہوا ہے، وقت آئے موت کا پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بیٹی تیرے رب نے کہا ہے ملک الموت آج اپنے اصول بدل دے، آج اپنے ضابطے بدل دے، آج اپنے طریقے بدل دے، خبردار میرے نبی کے گھر میں بلا اجازت مت جانا، دروازے پہ کھڑے ہو جانا، دستک دینا، اگر میرا محبوب یہ کہے کہ آ جاؤ تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ اس نبی سے محبت کا انداز کیا ہے رب کا؟ ملک الموت باہر کھڑا ہے اور جبریل کہتے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بتا دیجئے کہ کوئی اعرابی عربی عجمی نہیں ہے، ملک الموت کھڑا، اور اللہ کے رسول میں سید الملائک ہوں، اللہ نے ان کو اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں وہ اندر آ جائے؟ آپ نہیں اجازت دیتے وہ چلا جائے گا، پھر کبھی آپ کے لیے زمین پہ نہیں آئے گا، ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ رہے۔ وہ نبی کہ اسرائیل دروازے پر کھڑا ہو کے دستک دے، نبی اجازت دے تو اندر آئے، وہ نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ یار میری حالت بھی ایسی،
میری حالت بھی ایسی، لیکن اپنی ذات پر اور کسی کو ترجیح دو۔ شاید تم سے بھی کوئی بھوکا ہو، شاید تم سے بھی پیاسا ہو، یار اپنے لیے کپڑے لے لیے، مطمئن ہو گئے، اپنے بچوں کے لیے لے لے، اطمینان پکڑ لیا، کیا کوئی اور بھی نظر آتا ہے؟ کیا کہیں یہ لباس ہمارے آنکھ کے نہ بن جائیں، عید کے دن کا کھانا تمہارے لیے جہنم کی غذا نہ بنے؟ کہ رسول اللہ نے 3 بار فرمایا لا واللہ لا مومن، اور اس حدیث سے آپ دیکھیں کسی اور معاملے میں کبھی آپ نے قسم اٹھا کر ایسا فرمایا تھا؟ آپ تو بات کرتے تھے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 بار آپ نے پہلے قسم اٹھائی، نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں، نہیں نہیں وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر آپ نے فرمایا لا نہیں نہیں واللہ لا مومن، اللہ کی قسم نہیں ہے مومن وہ۔ نبی ایسے بات کر دے تو وہ حق ہے ہمارے لیے۔ آپ نے 3 بار قسم اٹھائی، صحابہ لرز اٹھے، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ 3 بار آپ نے قسم اٹھا دی، کون مومن نہیں ہے؟ یعنی تصدیق ہو گئی، لوہے پر لکیر ہو گئی، نہیں مٹ سکتی قیامت تک، کون اللہ کے رسول مومن نہیں؟ صحابہ خود کانپ رہے، کوئی ہم میں عذر تو نہیں دیکھا، کوئی کمی تو نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا وہ جو پیٹ بھر کے سویا، ساتھ کی دیوار والے اس کے ہمسائے 1 رات بھوکے سوئے، اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی کہتا وہ مومن نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اس کا صدقہ و خیرات کیا کرنا ہے جس نے ساتھ والی دیوار کو نہیں دیکھا؟ ہم نے 30 دن کے روزے رکھے میرے بھائیوں، کیا ہمیں فکر نہیں ہے ہم انہیں بچا لیں؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہے یہ قبول ہو جائے؟ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے آج کے دل چل یار نہیں قبول ہوتے تو نہ، کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہمارے لیے تو یہ ایک امید ہے، یا اللہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، راتوں کو قیام کیے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافیاں بھی مانگتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، نہ دن کے اجالا میں غلط کام، نہ رات کے اندھیرا میں اللہ تیری بغاوت کی طرف قدم اٹھا۔ ہمارے پاس تو یہی دولت ہے، یہی خزانہ ہے، آج 30واں روزہ ہے، اللہ بھوکے بیٹھے ہیں، تیرے حکم پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان روزوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں، بچا لینا ہمیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے نہیں تو نہ صحیح، سیدھی سی بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمان، نہیں احساس پیدا ہوا کوئی روزہ نہیں، نہیں ہمدردی پیدا ہوئی کوئی روزہ نہیں ہے، نہیں نمازی بن سکے، تم نماز صحیح نہیں کر سکے، تمہارا روزہ کیا ہے؟ تم نماز نہیں پڑھ سکے ہو۔ اور رمضان کا جو پہلی تراویح آتی ہے، پہلی رات جب مبارکیں دیتے ہیں، جو اس وقت حالت ہوتی ایمان کی، بعد میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جیسے جیسے ہم روزے رکھتے جائیں ہمارا ایمان تو اور مضبوط ہوتا جانا چاہیے تھا۔ نماز نہیں ہے، قرآن اگر پڑھتے ہیں کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ یار کبھی امام کے پاس بھی بیٹھے ہیں، خدا کے لیے میرا قرآن سن لے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام، رب کہتا تھا میرے نبی ان سے قرآن سنو، جبریل آ کر قرآن سنائے، آپ اپنے حساب سے ہر لحاظ سے مطمئن بیٹھے، ہم میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جو کر رہے، جیسا کر رہے، جس حال میں کر رہے، ہم بالکل صحیح کر رہے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے، ایک صحابی اپنا گھر بیچ دیتا ہے، سامان بیچ دیتا ہے، گھوڑا خرید لیتا ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے جاتا ہے۔ 1 مہینے کا سفر کتنی منزلیں طے کی ہوں گی، کتنا راستہ طے کیا ہوگا؟ 1 مہینہ کوئی مسلسل سفر کر رہا ہے، کہاں پہنچے؟ ایک صحابی کے گھر تک۔ اس نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، اور میرے بھائی تو مدینے سے آیا، تو اللہ کے رسول کا صحابی، یار اتنا لمبا سفر کر کے آیا، آؤ نا گھوڑے سے اترو، تمہیں پانی پلاؤں، تمہیں کھانا کھلاؤں۔ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم ہے میں گھوڑے سے تب تک نہیں اتروں گا جب تک مجھے یہ نہ بتا دو کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار میں نے تو گھر ہی اس لیے بیچا ہے، میں نے تو سامان بھی اس لیے بیچا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ یہ نہ فرما دے میرا ہو کر میری باتوں کو نہیں جانتا تھا، میرا ہو کر میرے طریقے کو ہی بھول گیا،
یار گھر بیچ کے گھوڑا خریدا ہے، اس گھوڑے پر یا تو مجھے موت آ جائے گی یا پہلے بتا اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے، اس کے بعد پانی پیوں گا۔ ہماری تڑپ کتنی ہے۔ رمضان المبارک ہمیں کیا دیتا؟ ایران کے ایک شخص نے 1 منٹ کی صرف مووی بنائی، وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن سبق اس میں بڑا ہی سبق آموز ہے، سبق اس میں کمال کا چھپا ہوا ہے۔ ایک شخص اپنی 7-8 سال کی بیٹی کی انگلی پکڑی ہے اور ایک جنرل سٹور میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہوتے، وہ ایک بریڈ چرا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ کسی بچے نے کوئی چیز اٹھائی، ایک دکان سے ٹافی اٹھا لی نا تو تھپڑ مارتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھا میرے بیٹے اسے چرانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ شاید تو بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، آج تیرے دل میں بھی یہ بات آ گئی، چلو نہ پکڑا گیا تو میں بھی ایک ٹافی کھا لوں۔ باپ لے کر نہیں دیتا، کیوں؟ پیسہ نہیں ہے۔ وہ دکان میں داخل ہوا، ایک بریڈ اس نے چوری سے چھپائی، جیکٹ میں رکھی، باہر نکلنے لگا تو مالک نے آواز دے دی، اس جنرل سٹور کے مالک نے آواز دی، اوے ادھر آؤ۔ اب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، 8 سال کی بیٹی باپ کی طرف دیکھتی، میرے باپ کو آواز ایسے کیوں دی گئی؟ اور باپ شرم سے گڑا جا رہا ہے زمین میں، 8 سالہ بچی کے سامنے۔ اب یہ مالک مجھے چور کہہ کر بلائے گا، روٹی چرائی ہے۔ جب وہ اس کے کاؤنٹر پر جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چھپے ہوئے، التجا چھپی ہوئی ہے، بیٹی کے سامنے ذلیل مت کرنا۔ اگر گنجائش ہوتی شاید اس بیٹی کے لیے میں نے چوری کی ہے، شاید اسے کھلانے کے لے کے جا رہا ہوں۔ مالک مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بھائی جان آپ نے بریڈ تو لے لی ہے، یہ بقایا پیسے لینے آپ بھول گئے۔ کافی سارے پیسے اس کو پکڑا دیے اور وہ رو پڑتا ہے، یار اس طرح بھی کوئی کرتا ہے، ایسا سلوک بھی کرتا ہے کہ چوری ہے، بیٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے آپ بقایا پیسے لینے بھول گئے، یہ آپ کے بقایا پیسے۔ کیا عزت نفس کا خیال رکھا، کیا اس کی ادا ہے؟ اگر بات سچی ہے اس کی جنت تو پکی ہے یار۔ کہتا ہے وہ باہر نکلنے لگا، پھر ایک ملازم نے آواز دی، بھائی جان کہ آپ اپنا چاول کا تھیلا بھی بھول رہے ہو، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ یہ چاول کا تھیلا بھول رہے ہو۔ اور اس سے وہ چاول کا تھیلا اٹھایا نہیں جا رہا، وہ بار بار خفیہ سے ہاتھ باندھتا ہے، تمہارا شکریہ یار، میری عزت رکھ لی اور میں بھوکا تھا، اس حالت کو پہنچا ہوں۔ کبھی ایسا کیا ہے؟ کسی بچے نے ایسا کیا ہو؟ کوئی آپ کی دکان کے باہر کھڑا حسرت سے دیکھ رہا ہے، آپ گاہک تلاش کر رہے ہو، اس بچے کی طرف نگاہ کیوں نہیں جا رہی آپ کی؟ کیوں؟ کیا ایمان اتنا ہی مر گیا ہے، ضمیر اتنا ہی نیچے چلا گیا کہ ان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ جو دل میں پکارتے ہیں آوازیں سنائی دینی چاہیے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جنہیں کہتے تھے بے تاج بادشاہ ہے یہ سخاوت کا، کیوں کہتے تھے بے تاج بادشاہ ہے؟ کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے یہ ضرورت مند ہے اور سوال کرنے سے پہلے میں نے اس کو دینا ہے، اس لیے کہا جاتا تھا سخاوت کا بادشاہ ہے یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو یہ ہے، آپ علیہ السلام حضرت کی طرف دیکھ کر رشک کر سکتے ہو۔ کون ہے وہ دو لوگ؟ ایک وہ سخی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنا سارا مال رب کے راستے میں لٹا دیا، اسے دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو، اللہ کہتا ہے اسے دیکھ کر کہہ سکتے ہو یا اللہ اگر مجھے بھی تو مال دے، مجھے بھی تو سخی کر دے، مجھے بھی یا اللہ تو دولت مند بنا دے، میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں لٹاؤں گا جس طرح یہ آدمی دیتا ہے۔ اور دوسرا قرآن کا قاری ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، صرف اسے دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ آواز دے دے، میرا سینہ بھی کھول دے، قرآن اس میں رکھ دے، میں نہیں میرے بچے کو ہی قرآن پڑھنا سکھا دے، میرے بچے کو ہی قرآن کا حافظ اور قاری بنا دے۔ اللہ جس طرح یہ امام قرآن پڑھتا ہے میری نسل میں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، یہ اللہ فرماتا ہے اسے دیکھ کر تم یہ رشک کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو یا اللہ مجھے یا میری اولاد سے ہی ایسا کوئی پیدا کر دے کہ اس کے پیچھے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں اور وہ قرآن پڑھے۔ ان دو لوگوں کے بارے میں رب کہتا ہے رشک کر سکتے ہو۔ تو قرآن پڑھنے والا
اور قرآن سنانے والے ان کی عزت و قدر کرنا یہ بھی اللہ کے قرآن کی عزت و قدر ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں کوئی دیکھنا چاہے میں ان بھائیوں کی تسلی مکمل کروا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ فطرانہ جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا یہ معمول تھا، وہ کہتے تھے یار فطرانہ لینے والا کب بیٹھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے۔ نیت یہ ہے کہ فطرانہ جو آپ دے رہے ہیں عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، اس نیت پر یار جسے میں دے رہا ہوں وہ بندہ بڑا ماڑا بندہ ہے، یار وہ بڑا غریب آدمی ہے، بڑا مسکین ہے، اس رقم سے وہ گھر کی کوئی چیز لے آئے، شاید بھوکے بیٹھے ہوں، شاید اس کے بچے ضد کر رہے ہوں نئے کپڑوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، تو یار میں پہلے پہنچا دوں 1-2 دن پہلے تاکہ ضرورت مند اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ 1-2 دن سے پہلے سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی حد کیا ہے، آخر کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک آپ 1 دن 2 دن اب سے کم از کم اب سے اس وقت سے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وقت ہے فطرانے کا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ساری زندگی 1 یا 2 دن پہلے اس لیے دیتے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ کرام سب کا فطرانہ اکٹھا کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے ضرورت مندوں کو۔ آپ اگر اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں سب کا فطرانہ اکٹھا کر کے پھر اندازہ کریں، پتہ لگائیں کس کو ضرورت ہے، اس کو فوری پہنچائیں کہ وہ بھی خوشی کے ساتھ آپ کے قدم سے قدم ملا کے عیدگاہ جا رہا ہو، نہ کہ عیدگاہ کی سڑک پر کھڑا وہ ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ اگر آپ دے دیں تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے جا سکتا ہے، اگر نہیں تو بیزارگی کی حالت میں وہ عیدگاہ سے باہر ہی کھڑا ہوگا۔ عیدگاہ کے بار بار جو الفاظ میں بول رہا ہوں، جو 3-4 عیدیں پڑھائی گئیں، انتظامیہ نے مجھے کہا، موسم بھی دیکھا کہ بارش ہو سکتی ہے اور خدشہ ہے، مسجد کے اندر جو عید کی نماز ہے آپ دنیا کی کوئی کتاب حدیث کی اٹھا لیں، وہ اس خوف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بارش وغیرہ بارش ہے ہو رہی ہے، یا بارش اب برس پڑے گی، انتظام نہیں ہو پائے گا، اس مجبوری کی حالت میں آپ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عید کی نمازیں پڑھائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، ورنہ ہر حدیث میں جب آپ نماز پڑھتے جاتے تو مسجد کا نام آتا، یہاں آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور حکم یہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری بچیوں کے پاس سر پہ اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ اب مسجد یہ جیسے دوسری منزل ہے، آپ کو خواتین نظر تو نہیں آ رہی، عورتیں آئی اور مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ گئی۔ مجبوری کیا تھی عورت کے پوچھنے کی؟ یا رسول اللہ چادر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ کسی ہمسائی سے کہو کہ ایک چادر میں ہم دونوں چلی جائیں، لیکن جاؤ تم عیدگاہ ہی، عید کے میدان میں ہی، اور الفاظ عید کا میدان ہے، کھلا میدان۔ بار بار صحیح بخاری کی کتنی احادیث موجود ہیں، جاتے ہوئے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں آپ مسجد میں عید پڑھیں گے کہ یار بارش ہو رہی ہے، کپڑے خراب ہوں گے، چھوٹے بچے ہیں، سلپ ہو جائیں گے، گر جائیں گی، خواتین ہیں، اور بھائی بتا رہے تھے کہ بزرگوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے 7:30 کا ٹائم دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آخر ٹائم ہے، اس سے اوپر کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ جتنے بھی میں نے عید کی نماز کے اعلانات سنے ہیں یا دوستوں سے رابطے کیے ہیں، کوئی 7 بجے ہے، کوئی 7:15 بجے ہے، کوئی 6:45 ہے، یہ 7:30 کا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ ٹائم ہے، جو سب کے بزرگوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کھلے گراؤنڈ میں پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کھلے گراؤنڈ میں پڑھنا سنت ہے۔ دیوبندی احباب سے آپ پوچھ لیں، ان کے فتاوی میں نے جمعے سے پہلے پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی عذر کے بنا مسجد میں جانا، یار تیری عید تو ہو جائے گی لیکن سنت پہ تو نے نماز نہیں پڑھی، لیکن سنت پہ نہیں پڑھی، کیا معلوم اللہ تمہیں اس کا اجر دے یا نہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عیدگاہ کی طرف آپ جا رہے تھے،
مسجد نبوی میں نماز پڑھنا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ چھوٹا عمل ہے کوئی؟ ایک نماز کے بدلے 10,000 نماز، ایک ضعیف ہے حدیث چلے 50,000 نماز، چلے آپ 50,000 کر لیں یار، جہاں 50,000 نماز ہوتی ہے اس مسجد کو چھوڑ کے آپ کھلے گراؤنڈ میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، اللہ کا حکم یہ، میرے محبوب کھلے میدان میں انہیں لے کر آئے، کھلے میدان میں آئے اللہ کے ہاں، یا اللہ ہم تیرے دربار میں کھڑے، تو کھلے گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ آپ نے عورتوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ اس وقت آپ عیدگاہ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرنا، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا بلال، یہ بھی کھلے میدان کی بات ہے، بلال مردوں سے صدقہ لے کے عورتوں کے پاس جانا، اور پھر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے زمین پہ رکھ دیے، وہ بھی عیدگاہ کا لفظ ہے، مسجد کا لفظ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ سنت کے مطابق کھلے گراؤنڈ میں عید کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کر دی جائے گی، 7:30 سے 1 منٹ بھی کوشش کریں گے اوپر نہ جائے۔